ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. بحیثیت مسلمان اللہ پاک کا قانون ہمارے لیے ہے کہ ہم کوئی کام کریں اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق کیا ہے، ان کی سنت کیا ہے، انہوں نے کس کام کو کس طور پر انجام دیا ہے. اللہ پاک نے ہمیں پابند کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. جب ہم لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں اور تقریب نکاح کا انعقاد کرتے ہیں تو پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، نیک ہو یا کم نیک ہو، شریعت کا پابند ہو یا شریعت کو بھلانے والا ہو، جب بھی کوئی نکاح کی تقریب کی بات کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ نکاح سنت ہے. نکاح سنت ہے، لیکن اگر اس پورے نکاح کی سنت میں اگر ہم سنت کہیں تلاش کریں تو نکاح طے کرنے سے لے کر اپنی ازدواجی زندگی تک کہیں سنت نظر ہی نہیں آتی. بس شاید لوگوں کی مجبوری ہے کہ چند سیکنڈ کے لیے سنت پر عمل ہوتا ہے اور دین پر عمل ہوتا ہے، اور وہ سنت ہے ایجاب و قبول، اور شاید اس پر بھی عمل اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اس سے پہلے نہ کوئی سنت نظر آتی ہے الا ماشاءاللہ، اور نہ اس کے بعد. مثال کے طور پر جب ہم رشتے طے کرنے کے لیے نکلتے ہیں، معیار کیا ہے رشتوں کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ نکاح کرتے ہیں، رشتے طے کرتے ہیں تو کچھ چیزیں دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. نمبر 1، کچھ لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو حسن و جمال دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں. یقیناً خوبصورتی سب کو اچھی لگتی ہے، حسن و جمال سب کے من کو بھاتا ہے، لیکن خوبصورتی کا اصل معیار بدل گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سفید چمڑی ہی خوبصورتی ہے، لیکن یاد رکھیں اصل خوبصورتی سفید جلد نہیں ہے، بلکہ اصل خوبصورتی اخلاق کی خوبصورتی ہے، کردار کی خوبصورتی ہے، انسان کے دل کے خشیت ربانی کی خوبصورتی ہے، دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی خوبصورتی ہے. یہ خوبصورتی اصل ہے. جیسے جیسے عمر ڈھلتی جاتی ہے حسن بڑھتا جاتا ہے، لیکن اگر ہم صرف سفید چمڑی کو اہمیت دیں تو پھر عمر کے ساتھ ساتھ تو سب کا حسن ڈھلتا ہی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور بلد امین کی قسم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا. لیکن ساتھ ہی یہ کہا خوبصورت بنانے کے بعد ہم نے اس کو ایک تفسیری قول کے مطابق ہم نے اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. اندازہ فرمائیں کہ خوبصورت بنا کر اگر انسان کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر ہم نے اس کو بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. اللہ پاک کا ارشاد ہے. تو انسان خوبصورتی دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، لیکن اس کی اہمیت نہیں ہے. وقت ہوتا تو اس پر بات کی جاتی کہ جسے ہم خوبصورتی سمجھتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 18 سال کی عمر میں انسان جتنا حسین نظر آتا ہے 50 سال کی عمر میں بھی ویسا ہی نظر آئے، کوئی ضروری نہیں. انسان کے ڈیل ڈول بدلتے رہتے ہیں، انداز بدلتے رہتے ہیں. پھر فرمایا کہ کچھ لوگ مال دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صرف مال دیکھ کر نکاح کرے اللہ اس پر تنگ دستی اور غربت کو مسلط فرما دیتا ہے. آپ دیکھیں کچھ دیندار گھرانے بھی ہیں، اللہ ماشاءاللہ دنیا دار گھرانے، ہر آدمی مال دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے اور حسن دیکھتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر صرف دولت دیکھ کر کے تم نکاح کرو گے تو اللہ تم پر ذلت کو اور غربت کو اور تنگ دستی کو مسلط فرما دے گا. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں لوگ صرف خاندان اور نسب دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ انسان اپنے آپ کو جس نسب کی طرف منسوب کرتا ہے کوئی ضروری نہیں ہو کہ وہ اس نسب سے تعلق بھی رکھتا ہو. یہ تو شریعت مطہرہ کا خوبصورت قانون ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان اپنے نسب پر امین ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جس نسب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے آپ کو اسے ماننا ہے، ورنہ کبھی کبھی حقیقتیں جدا بھی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ حسن دیکھ کر، کچھ لوگ مال دیکھ کر اور کچھ لوگ نسب دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مگر سب سے بہترین نکاح وہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو دینداری کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اول نمبر پر جو چیز ہے وہ دینداری ہے. آپ غور فرمائیں، اس لیے کہ خوبصورت ماں خوبصورت بچے کو جنم دے یہ ضروری نہیں، خوبصورت باپ یہ خوبصورت بچے کو جنم دے یہ ضروری نہیں، لیکن یاد رکھنا مالدار ماں باپ مالدار بچے کو جنم دے یہ ضروری نہیں، مگر ماں باپ اگر دیندار ہے تو پھر بچہ بھی دیندار ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ماں اگر خیر پر ہو اور باپ صالح ہو تو پھر بیٹا نیک ہی پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر باپ ابو صالح ہو اور ماں ام الخیر ہو تو پھر بیٹا غوث اعظم پیدا سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی کہ ماں باپ کے تقوی کا معیار جتنا بلند ہوتا ہے اولاد جو ہے اتنی ہی جو ہے اس ماں باپ کے تقوی اور پرہیزگاری کی برکتوں کو لے کر کے جلوگر ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول لیجئے ماشاءاللہ ہمارے نوشہ تشریف لا رہے ہیں، استقبال کر لیں. ایک مرتبہ سب بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو ہے وہ نوشہ میاں تشریف لا چکے ہیں، اور چونکہ یہ کوئی تقریر اور خطاب کی کوئی محفل نہیں ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو اختصار کے ساتھ سمیٹ کر اپنی جگہ لیتا ہوں. ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھنے بات اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین جو وہ نکاح وہ ہے، رشتہ وہ ہے جو دینداری دیکھ کر کے رشتہ طے کیا جائے. آپ دیکھیں اسی طرح ہمارے اسلاف کا یہ وتیرہ رہا، یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دین کو اہمیت دی اور دینداری کو اہمیت دی. نتیجہ یہ ہوا کہ نسلیں دین پابند رہی، نسلیں دین پر عمل کرتی رہی. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر مرد پڑھا لکھا ہو تو علم اور دین دروازے تک ہوتا ہے، لیکن اگر ماں پڑھی لکھی اور گود سنوری ہوئی ہو تو پھر دین اور علم نسلوں تک منتقل ہوتا ہے. سبحان اللہ. مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا، پورے خاندان نے پڑھا. اگر ماں کی گود مریم کا تقدس لے کر ہو تو کوئی پرتو عیسیٰ ضرور پیدا ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں عورتوں کی تعلیم کی بڑی اہمیت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دینداری دیکھ کر نکاح کیا جائے. ایک بات یہاں پر اور اضافہ کر دیا جائے، بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کی سماعتوں پہ بار نہ ہو، جب ہم رشتے طے کرنے نکلتے ہیں تو ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، وکیل ڈھونڈتے ہیں، انجینئر ڈھونڈتے ہیں، جج ڈھونڈتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم لوگ الگ الگ ڈگریاں ڈھونڈتے ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، یہ اسلامی فکر ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کی تلاش تو بیماروں کو ہوتی ہے، وکیل کی تلاش تو مقدمہ لڑنے والوں کو ہوتی ہے، اچھے جج کی تلاش تو منصف مزاج لوگوں کو ہوتی ہے جب وہ کسی سے فیصلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں. تو پھر شادی کے موقع پہ ڈاکٹر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ڈاکٹر تو بیماری کے لیے ہے، ٹیچر تو تعلیم کے لیے ہے، جج تو فیصلے کے لیے ہے، وکیل تو مقدمے کے لیے ہے. تو ہمیں پھر جب رشتے ڈھونڈنا ہے تو تلاش کیا کرنا چاہیے؟ اگر لڑکا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے
تو اس کو صرف اچھی بیوی ڈھونڈنا چاہیے، اور لڑکی کی شادی ہے تو اس کے لیے صرف اچھا شوہر ڈھونڈنا چاہیے۔ جو اچھا ڈاکٹر ہو وہ اچھا شوہر بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو اچھا ٹیچر ہو وہ اچھا شوہر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو اچھا وکیل ہو وہ اچھا شوہر ہو، وہ یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگ شادی کرنے کے بعد پریشان اس لیے رہتے ہیں کہ اچھا داماد نہیں ملا۔ آپ نے تو اچھا داماد ڈھونڈا ہی نہیں، آپ نے تو ڈگریوں کو اہمیت دی، انسانیت کو اہمیت نہیں دی۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اس لیے جب آپ کبھی رشتے ڈھونڈنے کے لیے نکلیں تو آپ اچھا انسان تلاش کریں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا ڈگریاں والے نہ تھے؟ لیکن جب بیٹی کے انتخاب کی بات آئی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے انسان کامل بنا کر بھیجا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا تربیت یافتہ، جس کو بچپن سے لے کر جوانی تک اللہ کے رسول نے نوک پلک درست کر کے سنوارا تھا، سجایا تھا۔ حضور نے نہ گھر دیکھا نہ اور کچھ دیکھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل نے اپنی آخری بیٹی کے لیے جس انسان کا انتخاب کیا اس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ ایسا انسان تھا کہ جس نے کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے وہ دعویٰ کیا کہ نہ ان سے پہلے وہ دعویٰ کسی نے کیا نہ ان کے بعد کسی نے کیا، سلونی سلونی سلونی، مجھ سے پوچھ لو جو چاہتے ہو، مجھ سے پوچھ لو۔ اگر تم آسمانوں کے راستے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، جتنے تم زمین کے راستے نہیں جانتے اس سے زیادہ میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتخاب دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، میں ڈگریوں کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کو اچھے شوہر کی ضرورت ہے اور ایک شوہر کو اچھی بیوی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ڈگریوں کے مول اپنے بچوں کو بیچنے کی کوشش نہ کریں۔ ہمارا معیار ایمان ہے، ہمارا معیار اسلام ہے، ہمارا معیار کردار ہے۔ یاد رکھنا، کوئی ڈاکٹر نہ ہو لیکن باکردار ضرور ہو سکتا ہے، کوئی انجینئر نہ ہو بااخلاق ضرور ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے، لیکن یہ ساری فکر اس لیے بنی کہ ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے سوچ بدل چکے ہیں۔ ہم نے تو نبوی فکر کو کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو نبوی سوچ کو کبھی پڑھا ہی نہیں، نبوی سیرت کو کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اسی لیے رشتوں کے طے کرنے میں بھی ٹھوکر کھاتے ہیں، اور پھر جب شادی کی باری آتی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم نبوی طریقہ اختیار کرنے کی بجائے ہم مقامی سطح کی رسومات پر عمل کرتے۔ یاد رکھنا، رسمیں ہر جگہ کی الگ ہوتی ہے لیکن سنت مصطفیٰ ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی شادیوں میں جب سنت ہوگی تو ایک ہی چیز ہوگی، رسمیں بدلتی ہے، سنت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے ہم نے سنتوں کو پرائرٹی نہیں دی، اہمیت نہیں دی۔ اسی لیے کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں ڈانڈیا کھیلا جا رہا ہے، کہیں پر سالیوں کی مہندیوں کا تصور ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اسلام میں اس کا کیا تصور ہے؟ مرد مہندی لگا رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ایک مرد نے مہندی لگائی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو شہر بدر کر دیا، مہندی لگانے کی سزا میں اس کو شہر بدر کر دیا۔ اور یہاں باضابطہ مہندی کی رسم ہے، سالی بہنوئی کے ہاتھ میں آ کر کے مہندی لگاتی ہے۔ اور میں یہ کہنے سے بہت زیادہ اس وقت تو احتیاط کروں گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر عالم ابن عالم، خطیب ابن خطیب ماشاءاللہ ہمارے درمیان حضور نورانی میاں کی شکل میں موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، شادی کی غلط رسمیں کہیں کہیں پر گھر کے اجڑنے کا سبب بن جاتی ہے۔ جو سالی ہاتھ میں مہندی لگانے کے لیے آئی تھی اور ہنسی مذاق کے نام پر کسی کی کلائی مروڑی گئی تھی، کل وہی اپنی بہن کی طلاق کا سبب بن کر کے اور افیئر کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ جب اسلام کا مذاق اڑایا جائے گا تب تک کھانا آبادی کی بجائے کھانا بربادی ہوگی۔ اسی طرح سے دیکھیں، اللہ اکبر، سالی بہنوئی میں اسلامی تصور نہیں ہے، اسی طرح سے دیور بھاوج میں بھی اسلامی تصور نہیں ہے۔ نتائج کیا نظر آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، گھر جل رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کوئی حکم بتائیں۔ آقا نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دیور موت ہے۔ کہاں گئی؟ ہم نے سنتوں کو ترک کیا، رسموں پر عمل کیا۔ پھر دیکھیں، جب بارات نکلتی ہے تو بارات کا کیا تصور ہے؟ بارات کا بس اتنا ہی اسلامی تصور ہے کہ نکاح اعلانیہ کرو، نکاح کا اعلان ہو جائے، بس یہ، یعنی کہ لوگ نکلیں اس اعتبار سے کہ نکاح کا اعلان ہو۔ لیکن آج کیا بارات ہے، بارات کا حال کیا ہے؟ اب تو بارات میں تاش کے پتے بھی کھیلے جانے، اب تو پہلے بارات میں
पान तकसीम होते थे, अब बारात में बियर तकसीम हो रही है। ये सूरत हाल है। जिस बारात में अल्लाह के रसूल जाने मसरत, जाने खुशियाँ, जिनका दिल दुखाया जाए, फिर वो बारात कैसी तबाही होगी, उसमें बर्बादी कैसी होगी। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, उन पे दुनिया में भी अल्लाह ने लानत की और आखिरत में भी उन पर अल्लाह की लानत है। बताएं, जब किसी बारात में नशा तकसीम होगा, शराब तकसीम होगी, रत जगहों के मौके पर डीजे बजेंगे, ढोल बजेंगे, ताशे बजेंगे, नचनियों को नचाया जाएगा और मकीने गुंबदे खजरा का दिल दुखाया जाएगा, फिर वहां होगा क्या? लानत के सिवा बरसना क्या है? अल्लाह अकबर। आज मुसलमानों का हाल ये हो गया है कि मेहंदियां हाथ की नहीं छूटती और घर में जिक और तक शुरू हो जाती है। वजह क्या है? शादी के मौके पर मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिल दुखाया जाता है, हुजूर को अजियत पहुंचाई जाती है। आप मुझे बताएं, हमारे मजहब में ढोल का कोई तस्वुर है? हमारे मजहब में म्यूजिक का कोई तस्वुर है? हमारे मजहब में डीजे का कोई तस्वुर है? आप मुझे बताएं तो सही। लाहव लाइब के एतबार से हमारे मजहब में म्यूजिक का कोई तस्वुर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मौसीकी की आवाज दिल में निफाक को ऐसे ही पैदा करती है जैसे बारिश गिरने की वजह से घास पैदा होती है, ऐसे मौसीकी की आवाज इंसान के दिल में निफाक पैदा करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन्होंने गाने सुने होंगे, क़यामत के दिन उनके कानों के अंदर शीशा पिघला कर डाला जाएगा। आप मुझे बताएं, आज मुसलमानों की बारात डीजे से है, बैंड बाजे से है, ढोल ताशों से है। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं, एक दौर वो था जब मुसलमानों की बारात निकलती थी तो नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए, हुजूर पे दुरूद और सलाम पढ़ते हुए, अल्लाह अकबर। लेकिन क्या दिन आ गए, हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े में खुशियाँ पाई हैं, जिनके सदक़े में हमें खुशियाँ नसीब हुई है, उस रसूल का दिल हमने खुशियों के मौके पे दिखाया। मुसलमानों, आइए अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए। आप देखें ना, ये भी तो एक शादी है जो महबूब बापू के घर पर है। क्या यहाँ पर कोई गैर शरई काम आपको नजर आता है? यहाँ है कोई ढोल, यहाँ है कोई म्यूजिक। आपने किसी जलसे में इतने सादात की ज़ियारत नहीं की होगी, शादी में आप इतने सादात की ज़ियारत करें। आपने किसी जलसे में इतने उलमा से मुलाकात नहीं की होगी जितने उलमा यहाँ पर मौजूद है। मेरी गुजारिश है, हम इसको देखें, गौर करें और याद रखना, अगर खुशियाँ चाहिए, लोग कहते हैं खुशी कैसे मिलेगी, मैं एक फ़लसफ़ा खुशी का आपको बता देता हूँ। अल्लाह के महबूब को खुश करते रहो, अल्लाह ज़मीन के ऊपर भी खुशी अता करेगा और ज़मीन के अंदर भी खुशी अता करेगा। और आप शादी का मौका हो या गम का मौका हो, हमेशा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत को, सुन्नत को मलहूज़ खातिर रखें, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें नसीब होगी। और जाते जाते आखिरी बात ये आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये तसव्वुर लेकर बैठे हैं कि मैं पठान हूँ तो मैंने पठानों में ही रिश्ता करना है, मैं सिद्दीकी हूँ, मैंने सिद्दीकियों में ही रिश्ता करना है, मैं रंगरेज़ हूँ, मैंने रंगरेज़ में ही रिश्ता करना है, मैं मंगोल हूँ, मिर्ज़ा हूँ, मैंने उन्हीं में रिश्ता करना है। एक बात याद रखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम से हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा फरमाया था। नतीजा ये है, सिर्फ अपनी बिरादरी का गुरूर लेकर बैठने के चक्कर में बेटियां 30-30, 35-35 साल की हो रही है और फिर उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते। नतीजा ये होता है, न बिरादरी का रिश्ता आता है, न और जगह फिर बेटी जब बड़ी हो जाती है फिर वहाँ भी रिश्ता नहीं होता। नताइज यहाँ तक है फिर कि किसी और का हाथ पकड़ करके कौम की बेबाक बेटियां जाती हुई नजर आ रही है। किसी गैर का हाथ पकड़ कर जानने से तो बेहतर था कि आप किसी आशिक रसूल, गरीब ही सही मुसलमान के साथ उसका रिश्ता शराफत के साथ कर देते। जाते जाते आखिरी बात दिल के दर्द के तौर पे आपसे अर्ज करूं, याद रखना, रिश्तों के वक्त गुर्बत और अमीरी न देखा करो, इसलिए कि माल तो एक साये की तरह है। जैसे साया सुबह किसी के आंगन में होता है, दोपहर किसी के आंगन में होता है, शाम किसी के आंगन में होता है, ऐसे ही दौलत
صبح کسی کے ہاتھ میں ہے، دوپہر کسی کے ہاتھ میں ہے، شام کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہم نے بہتوں غریب کو مالدار بنتے دیکھا ہے اور بہت سے مالداروں کو غریب بنتے دیکھا ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہم نے افغانستان کو امریکہ کے ہاتھوں تباہ ہوتے بھی دیکھا ہے اور پھر بستے بھی دیکھا ہے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں عراق کی زکوٰۃ ممبئی میں تقسیم ہوتے بھی دیکھی ہے اور ممبئی کی زکوٰۃ عراق میں بٹتی ہوئی بھی آج دیکھ رہے ہیں۔ یہ حالات ہے دنیا کے، اس لیے امیری غریبی دیکھنے کی بجائے انسانیت پر توجہ کرو، ایمان پر توجہ کرو، عشق رسول پر توجہ کرو، محبت رسول پر توجہ کرو۔ جو حدیث پڑھنا تھا حصول برکت کے لیے، اگر قوم کی بیٹیاں موجود ہیں تو ان کی بھی توجہ۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا معیار، ہمارا کوئی معیار نہیں ہے، ہمارا ایک ہی معیار ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، اس سے بڑا ہمارا کوئی معیار نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا سلمان تیری برادری کیا ہے، تو فرمایا میں محمدی ہوں، میں محمدی ہوں، میں محمدی ہوں۔ اس کے بعد سے آج تک حضرت سلمان کے ساتھ محمدی لکھا جاتا ہے۔ سلمان نے اپنے آپ کو محمدی کہا، پھر حضور نے بھی فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ایرانی کے لیے اعلان کر دیا، جب یہ اپنے آپ کو محمدی کہہ رہے تو فرمایا یہ میری اہل بیت سے ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک نوجوان صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ اس لیے کہ حضور نورانی میاں صاحب سے کہا گیا، حافظ عبدالرحیم نے کہا کہ آپ کو خطاب کرنا ہے، تو فرمایا بابو اس نکاح کو نکاح ہی رہنے دو، اس کو جلسہ نہ بناؤ۔ تو اس لیے میں بھی چاہوں گا کہ یہ جلسہ نہ بنے، اور حضرت نے حکم فرمایا کہ تو بیان کر دے اور باقی آگے کی کاروائی حضرت سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ تو میں بہت اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور آپ اس کو سمجھیں۔ ایک جوان صحابی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہے، بڑے بڑے دانت ہے، رنگ ان کا پکا ہے، کالا کہنے کی تو ہمت نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں ہمارا پورا دین ادب ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ شاید میں سمجھانے میں اگر کامیاب ہو گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ رنگ پکا ہے کیونکہ وہ حبشیون نسل ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہے، بڑے بڑے دانت ہے، جوان ہے، بہت فٹ ہے، تندرست ہے، چاق و چوبند ہے، اتنے بہادر ہیں کہ لوگ جنگوں میں زرہ پہنتے ہیں اور وہ اپنا کرتا بھی اتار دیتے ہیں جذبات میں، اتنے بہادر ہیں۔ حضور ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ حضور ان سے مذاق فرمایا کرتے، مزاح فرماتے تھے۔ ایک بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ گردن جھکا کر، بھویں تن کر اور آنکھیں غصے سے لال کر کے محفل میں بیٹھنے کی بدعت 14ویں صدی میں پیدا ہوئی ہے۔ جی ورنہ ہمارا ہر بزرگ خوش مزاج ہوا، سبحان اللہ، ہمارا ہر بزرگ خوش مزاج ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ دل لگی وہی کرتا ہے جو دل والا ہوتا ہے۔ زندہ دل لوگ ہی زندہ دلی کے ساتھ جیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام بھی صحابہ سے مذاق کرتے تھے اور وہ مذاق کی ایک پوری جو وہ فہرست ہے، اس کے ابواب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور جس محفل میں جاتے تھے، حضور علیہ السلام اگر شادی میں ہوتے تو ایسا لگتا جیسے حضور ہی کے گھر شادی ہے، اور میت میں ہوتے تو اتنے غمگین ہوتے ایسا لگتا جیسے حضور ہی کے گھر میت ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ ہو، کیونکہ ہر گھر حضور کا، ہر گھر حضور کا ہے، ہر فرد حضور کا ہے۔ تو بہرحال تو حضور علیہ السلام ان سے مزاح فرماتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دوپہر کے وقت وہ آئے اور حضور علیہ السلام اکیلے تھے، اور دوپہر میں حضور کے پاس جلدی کوئی آتا نہیں تھا، لیکن وہ آ گئے تو اللہ کے رسول نے ان سے مزاح فرمایا، مذاق کی، کہا کہ اتنا بڑا ہو گیا وہ شادی نہیں کرتا، اتنا بڑا ہو گیا تو شادی نہیں کرتا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا رنگ پکا، میرے ہونٹ موٹے، میرے دانت بڑے، میں حبشی، مدینے کے لوگ کتنے خوبصورت ہیں، اور مدینے والوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ غیر مدنی کے ساتھ شادی نہیں کرتے، ورنہ جو پہلی حدیث ہے نا بخاری شریف کی، آپ اس کی شرح اٹھا کر کے دیکھیں، مدینے والوں نے اپنی اس رسم کو توڑا اور انہوں نے اعلان کر دیا ہم غیر مدنی کے ساتھ شادی نہیں کرتے، لیکن جو نبی کے نام پہ ہجرت کر کے آئے گا ہم اپنی بیٹیاں اس کو دے دیں گے۔ یہ پھر پورا ایک حدیث کا باب ہے، اب اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن بہرحال تو حبشی کے ساتھ شادی ایک بڑا مسئلہ تھا مدینہ منورہ میں۔ حضور میں پکے رنگ کا، موٹے موٹے ہونٹ، بڑے بڑے دانت، یہ مدنی لوگ مجھے کب بیٹی دیں گے؟ تو پھر آقا نے پھر کہا تو شادی نہیں کرتا؟ بس ان کی دل لگی ہو رہی تھی اور بات دل کو لگ گئی، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہا حضور مجھ غریب کو جس کا کوئی خود کا گھر بھی نہیں ہے
کون بیٹی دے گا یہاں؟ رو پڑے. میرے آقا کی عادت ہے، حضور کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. اللہ اکبر. آنکھ میں آنسو دیکھے کہ اچھا تو کہتا ہے کہ کون تیرے ساتھ بیٹی نہیں دے گا تجھے؟ جا. مدینہ منورہ کی سب سے خوبصورت اور مالدار گھرانے کی بیٹی کے لیے فرما دیا کہ جا اس سے جا کے کہنا کہ میں نے تیری بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے، اور اس کے باپ سے کہو کہ وہ کیا کہتا ہے اس سے پوچھ لو، جا کے میرا نام دے. حضور وہ لوگ مالدار بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں. کہا جا، میں نے کہا نا کہ جا اس سے کہنا اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دے، اگر ہاں کرے تو مجھے اطلاع کرنا، میں خود نکاح پڑھاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر کے پہنچے. مختصر یہ دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو پوچھا کیسے آئے ہو؟ ہمت نہیں ہو رہی تھی. کہا حضور نے بھیجا ہے، سلام کا ہے. ہاں کتنے خوش نصیب ہے، حضور نے سلام کا ہے. اور کوئی بات؟ حضور نے سلام کا ہے. ہاں حضور نے سلام کا ہے. اور کوئی بات؟ حضور نے سلام پیش کیا ہے. اور کوئی بات؟ رشتہ بھی بھیجا ہے. کس کا؟ میرا. کس کے لیے؟ آپ کی بیٹی کے لیے. اوپر سے نیچے تک دیکھا. باپ باپ ہوتا ہے، صحابی ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کوئی ہو، باپ باپ ہوتا ہے. باپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں اولاد کے حوالے سے. وجود دیکھا. اب دو امتحان ہیں. ایک یہ، اس کو دیکھو، بیٹی کا مستقبل اتنی خوبصورت سی حسن کی ملکہ، ایک لڑکی کا اتنی حسین و جمیل نازک سی نازنین سی لڑکی کا رشتہ ایک اتنے مضبوط آدمی کے رشتے کے بندھن میں باندھ دیا جائے گا. میری بیٹی نبھا کیسے کرے گی؟ اگر ہاں کہتا ہوں تو بیٹی کو کیسے مناؤں؟ اور جب نہ کہتا ہوں تو چونکہ اللہ کے رسول فیصلہ کر چکے، حضور کے فیصلے کے بعد پھر کسی کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. ایسے عالم میں انہوں نے کہا رکو، ٹھہرو، میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں. جیسی بیوی کے پاس گئے، ساری داستان کہی اور بیوی سے پوچھا. بیوی نے کہنا کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ بیوی کچھ کہتی، نازنین سا نازک سا ہاتھ باپ کے کندھوں پہ آیا اور اس نے دبایا. باپ نے مڑ کر دیکھا تو آنکھ میں آنسو بھر کے بیٹی نے کہا بابا نہ نہیں کہنا بابا، وجہ یہ ہے کہ آپ آنے والے کو نہ دیکھیں، آپ بھیجنے والے کو دیکھیں. میں ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی مگر حضور کو ناراض نہ کرے. بابا آپ کی بیٹی کتنی خوش نصیب ہے. کسی کا رشتہ دادا دادی طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ نانا نانی طے کرتے ہیں، کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے ہیں. تیری بیٹی کا رشتہ نبیوں کے امام نے طے فرمایا. بابا آپ اس کی غربت نہ دیکھیں، اس کا مکان کا معاملہ نہ دیکھیں، کچھ نہ دیکھیں. حضور کی خوشی اسی میں ہے کہ میں اس کے رشتے ازدواج میں بن جاؤں. میں بن جاؤں گی بابا، کسی بھی طرح زندگی گزر جائے گی، حضور کو ناراض نہ کریں. باپ نے خلاف توقع بیٹی کا جواب سنا. کہا جا کے حضور سے عرض کر دیں ہم راضی ہیں. حضور علیہ السلام نے نکاح پڑھایا. اتنی بڑی قربانی اس بیٹی نے دی تھی حضور کی خوشی کے لیے. سرکار نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی. صحابہ کہتے ہیں چند دن ہی شادی کو گزرے تھے، خود کا مکان بھی ہوا، خود کا کاروبار بھی ہوا، اتنی دولت ہوئی کہ مدینے کی عورتیں آپس میں باتیں کرتی تھی کہ سب سے زیادہ اگر خرچیلا کوئی گھر ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی گھر خرچہ کرتا ہے تو وہی دونوں میاں بیوی ہے. اللہ نے ان کو اتنا نواز دیا تھا. یہ دعائے رسول کی برکت تھی. اس لیے میں بھی اپنی قوم کی بیٹی سے کہتا ہوں کہ اگر حضور کی خوشی کے لیے ایک ایسے کو اختیار کر لیا جائے ایمان، عقیدے اور اسلام کے تحفظ کی خاطر جو آپ کو بظاہر پسند نہ ہو، تو کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یاد رکھنا نبی تو زندہ ہیں، جان سے زیادہ قریب ہے. اگر ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر حضور نے خوش ہو کر دعا کی ہے تو اگر آج بھی ہم ایمان، اسلام، عقیدہ، مسلک، مذہب بچانے کے لیے قربانی دیں گے تو حضور کی دعائیں آج بھی ہمارے ساتھ ہوگی. اور وہ دعا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. بیٹیوں کو یہ کرنا چاہیے اور بیٹوں کو کسی غریب کی بیٹی کو اپنا کر ہمیشہ کے لیے اس کو جہیز اور دیگر معاملات سے بے فکر کر کے اس کی دعا لینا چاہیے. جہیز لوگے
چند سال تک کے استعمال کرو گے، لیکن کسی غریب کے دل سے دعا نکل گئی، جب تک تمہاری نسلیں قائم رہے گی دعا کا اثر باقی رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔